السلام علیکم۔ وہ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کا جسم کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں، وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ گرتے ہوئوں کو تھام لیتا ہے اللہ، بکھرے ہوئوں کو سنبھال لیتا ہے اللہ، بیماروں کو شفا دیتا ہے اللہ، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اللہ۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و گدار روتا ہے، اپنے نصیب پر روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تہجد کا بلاوا فرض سے نہیں عرض سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ دعا قبول ہونے میں دیری کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ دعائیں قبول ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کچھ سوچتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، تھوڑی دیر بعد وہی ہو جاتا ہے جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دعا کے قبول ہونے میں سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ہر دعا اپنے وقت پہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تم دیری کو اللہ کی ناراضگی سمجھ کر دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، مانگتے رہو، کیا پتہ قبولیت کا وقت قریب ہو۔ دعا کی طرف ہم خود نہیں جاتے، اللہ ہم سے دعا کرواتا ہے۔